قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری. مسجد طٰہٰ سے جب نکلا تھا تو ایک موضوع میرے ذہن میں تھا، مگر راستے کی اس حالت کو دیکھ کر میں نے اپنا موضوع بدل لیا ہے. جس راستے سے گزر کر ہم آئے تو اس راستے کو دیکھ کر میں نے اپنا موضوع آج کا چینج کیا. وہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف دین کی دعوت کے لیے کیا تڑپ رکھتے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں پڑھتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے. انشاءاللہ کمپیئر کریں گے آج کے درس میں. اب جانتے ہیں ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انس کو اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں. اس دنیا میں مجھے اور آپ کو سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ کیا ہے؟ توحید. توحید نہیں ہے تو یہاں نہیں بیٹھتا. آپ کے پاس توحید یہاں نہیں آتے. آپ بہت بڑی نعمت ہے، اور توحید کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ نے کہا سورہ زمر میں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. اور عرب لوگ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کے سامنے ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا؟ بولے شیخ لوگ کیا کرتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں. بولے صحیح، پتھروں کو پوجتے ہیں؟ ہاں پتھروں کو پوجتے ہیں. دوسرے نمبر پر ذکر ہوا لوگ جو ہے جانوروں کو پوجتے ہیں. اللہ اکبر. ہم بولے صحیح، پہلے کسے پوجتے؟ پتھروں کو پوجتے ہیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ جانوروں کو پوجتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ بھی کہا گیا کہ شرمگاہوں کو بھی پوجتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں آنسو آئے؟ انہوں بولتے عقید توحید ہم نہ ملانا، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، جانوروں کو پوجا جا رہا ہے، شرمگاہوں کی پوجا ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت توحید پر اللہ کا شکر ادا کرنا. آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کیسے اللہ کا شکر کرنا عقید توحید پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں کیا صورتیں پڑھتے تھے؟ کافرون بھی اخلاص. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کے اٹھتے ہی سب سے پہلے صبح عقیدے کی فکر ہے. نکتہ ہے اس میں، ہمیں برش پہلے پیش اور برش. نبی کیا کرتے ہیں؟ پہلے عقید توحید. اور ہمارا جو کلمہ توحید ہے نا اس میں مائنس ہے پلس ہے. لا الہ کیا ہے؟ یہ مائنس ہے، الا اللہ پلس. تو یہ کیا ہے؟ سورہ کافرون کیا ہے؟ یہ مائنس ہے. یہ سورہ اخلاص پلس ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ قل یا الکافرون اللہ کے نبی کہاں کہاں پڑھتے تھے؟ دیکھو عقیدہ توحید کی اس نعمت پر اللہ اکبر. بولتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صبح اٹھتے فجر کی سنت میں پڑھتے، شام ہوئے تو مغرب کی سنت میں پڑھتے، وتر کی دوسرے رکعت میں پڑھتے، جب سوتے جاتے اس وقت بھی پڑھتے. اے کفریہ ماحول میں، مشرکانہ ماحول میں، جبکہ ہم مائنارٹیز میں ہیں نا. صحیح ہے نا؟ 18% ہیں شاید، 88% ہیں، ہمیں 12% ہیں. ایسے میں عقید توحید کی حفاظت کے لیے سورہ کافرون پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ عنہ سے کہا نوفل، ابو داؤد کی روایت ہے، سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری کفر و شرک سے حفاظت فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے یہ سوتے وقت پڑھنا. آپ لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اہتمام کرو سورہ کافرون. اور سورہ کافرون اور ایک ہے جو لوگ حج عمرہ کرے انہیں معلوم ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر طواف کی 2 رکعتوں میں یہی صورتیں پڑھتے تھے. ہاں یہ دیکھو کیسا ہے، کیسا. اللہ اکبر. وہی وہ مکہ جو توحید کا مرکز تھا. عبد المطلب اور قریش کے خاندان والوں نے 360 بت رکھ کر اس کو شرک کا گہوارہ بنا دیا تھا. ایسے ماحول میں جب بندہ حج کو جاتا، عمرے کو جاتا، انہیں وہاں سے سونا لاتا، چاندی لاتا، کیا کیرٹ لاتا، کیا بھی نہیں ہے. عقید توحید سب سے بڑی نعمت ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے واسطے.
اس مقام میں کھڑے ہو کر جب بندہ پڑھتا نا سورہ کافرون، اسے یہ سوچنا چاہیے عقیدہ توحید کی اس نعمت کو پا کر اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچانے کے لیے مکی میں کیا کیا تکلیف نہ آپ نے برداشت نہیں کی، وہاں کھڑے ہو کر سوچنا۔ اور سورہ اخلاص دوسرے رکعت میں پڑھتے ہوئے سوچنا ہے اللہ عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، یہ کہ ہمیں چھن نہ چاہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا سے ماں باپ گئے تو بچوں کو بولتے ہیں یہ دکان تم نہ، یہ اپارٹمنٹ تم نہ، فلاں تم نہ، یہ بڑی دولت نہیں ہے۔ مومن کا سب سے بہترین سرمایہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، ایک بیٹا ڈوب کے مرا، سورہ ہود میں ذکر ہے، اور ان کے کئی بچے تھے، ان کے ماں باپ بھی مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کے، انہوں بولتے ہیں اللہ تو مجھے اور میرے جو ہے والدین کو بخش دے۔ اور وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو بلاتے بولتے بیٹو لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اور میں تم کو شرک اور تکبر سے روکتا ہوں۔ شرک اور تکبر کیوں کہا؟ بولتے توحید کے ساتھ عاجزی انکساری آتی ہے۔ بندہ توحید پہ رہتا نا ایک دم جھک رہتا انہیں، ہم رکوع میں جاتے اللہ کے سامنے جھکتے، اور سجدے میں گئے تو بولتے شاید اس سے بڑی اور کوئی ذلت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے سامنے بندہ جتنا ذلیل ہوتا اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزت دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیسے کیسے؟ اپنا مطلب ماتھا یہ پیشانی اللہ کے سامنے ٹیکتے، دو گھٹنے رکھ ڈالتے، ہاتھ رکھ ڈالتے، اللہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں رکوع میں ہمیں مکمل طور پر جھکنا چاہیے برابر۔ اور آپ فرماتے ہیں جو آدمی رکوع میں برابر نہیں جھکتا اللہ قیامت اس طرف نہیں دیکھے گا۔ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس لیے کہ اس دل میں تکبر ہے۔ جو آدمی جھکتا تکبر نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے بلاتے ہیں الف لام پڑھو، جب آخری الف لام ختم ہوتا وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آتا، اپنے بچوں سے بلا کر پوچھتے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں رہے تو وہ بچے کو بلا کر چومیں گے، نواسا پوترا سب کہیں گے، نہیں عقیدہ توحید سب سے اہم ہے۔ اور یہ ہندوستانی ماحول میں ہمیں کیا کرنا؟ عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا ہو تو ابراہیم کے تڑپ لے کر جینا ہمیں سب سے بڑی اہم ہے۔ کیا ابراہیم کا تڑپے کیسے؟ دعا کرے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، تو اللہ تو مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے، اور اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کے لیے کعبۃ اللہ میں جا کے چھوڑے، ربنا انی اسکنت، وہاں جا کے چھوڑے۔ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ تھی، بچے جو ہے دادا کے نقش قدم پر نہیں چلے، باپ کے نقش قدم پر چلے۔ ہاں، اور اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، توحید کے مرکز میں چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر دعاؤں سے، اچھے ماحول سے حضرت ہاجر بھی توحید پرست بنی اور حضرت اسماعیل بھی توحید پرست بنے، اور یہ دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے توحید پرستوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ عقیدہ توحید ہے اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اہم بات ہے، عقیدہ توحید ہے تو اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں ماشاءاللہ نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ دنیا میں کفر پہ تھے، شرک پہ تھے، اللہ ان کی حفاظت نہیں کی۔ کہاں ہے دنیا میں؟ فرعون کی اولاد ہے، ابو جہل کی اولاد ہے، نہیں ہے، ابو لہب کی اولاد نہیں ہے۔ سمجھ میں آتا؟ توحید پرست ہو بندہ اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اس وقت دنیا میں سب سے علماء کا بڑا خاندان ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، دنیا کا سب سے بڑا خاندان علماء کا۔ اور دنیا میں رائل فیملی جو سب سے بڑی توحید پرست ہے وہ سعودی حکومت کا خاندان آل سعود کا، یہ توحید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ توحید ہمیں جو ملی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ملی ہے۔ اس عقیدہ توحید کی مطلب دعوت کے لیے نوح علیہ السلام نے اپنے زندگی کے 950 سال لگائے۔ کتنے سال؟ ہاں، اب میں آ کے ایک تقریر چلا کر کے چلا گیا تو آپ دلوں میں توحید اترنا ایسا نہیں ہے، توحید کے لیے خوب محنت کرنا پڑتا۔ 950 سال کوئی معمولی ہے؟ ایک گھنٹے 2 گھنٹے؟ 900 فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال۔ جب 950 سال جب دعوت کے لیے دیے ہوں گے تو کتنی عمر پائے ہوں گے ذرا سوچئے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء علیہم السلام، نوح علیہ السلام کو دیکھتے، موسیٰ کو دیکھتے، عیسیٰ کو دیکھتے، پورے انبیاء دعوت توحید کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیے، کیا آتا برداشت کر لیتے۔ اور دعوت کی اس راہ میں سب سے اہم ہے صبر۔ آج یہی ہم دیکھتے ہیں، صبر نہیں ہے انسان کو۔ اب مجھے بولے 25 منٹ تقریر کرو بول کے، اگر 45 منٹ ہوا تو پیچھے جا کے باتیں کرتے لوگ، کیا ان کو بولا تو اتنا لمبی تقریر کرتا ہی نہیں۔ صبر ہونا، صبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے سورۃ الانعام میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، ہر نبی کو جھٹلایا گیا۔ اللہ فَصَبَرُوا لا کے انبیاء کی پوری تاریخ بتاتا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء، ہر نبی نے ماشاءاللہ صبر کیا۔
اور صبر کرنے والوں میں 4-5 انبیاء زیادہ اور زیادہ. کون کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک چھوٹے نوح علیہ السلام سب سے پہلے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ. 5. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام دوسرے نبیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ستائے گئے. اللہ کو کیا نہیں، اللہ کے نبی کیا نہیں ستایا گیا؟ حضرت ابراہیم کو ستایا گیا. کیا ستایا گیا؟ توحید کی خاطر وہ آگ میں پڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. کیسے تیار ہوئے؟ ہم کیا کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی دعوت کو صرف بقرعید میں بول کے چھوڑ ڈالتے، ویسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ یاد کرنا. کیسے یاد کرنا؟ ابراہیم کے اگر عقیدہ توحید پیدا کرنا بہت آسان. دیکھو تشہد میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلی تعالی ابراہیم. یاد کر رہے ہیں، ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں. ابراہیم کی توحید کے بارے میں جو کچھ وہ بھی یاد کرنا. اور ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہوئے 3 نبیوں کی سیرت پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کون کون؟ یہ بھی یاد رکھ لو. کون ہیں؟ سب سے پہلے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ہیں یوسف علیہ السلام، اور تیسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں دوسرے کیوں نہیں پڑھنا؟ وجہ دیکھو کیا ہے. وجہ یہ ہے یہ لوگ مائنورٹیز میں تھے. یہ تینوں ابراہیم، کون بولے؟ ابراہیم اور یوسف اور اللہ کے نبی. ابراہیم کفریہ ماحول میں تھے. یوسف جب جو ہے وہ بادشاہ بنے، کافروں کی حکومت ہے مصر میں، اس میں بیٹھ کر اپنی ماشاءاللہ اپنی صلاحیت سے پورے مصر کو ماشاءاللہ کیا کہ خاص سالی سے بچایا. بہت بڑا کردار ہے. اور نبی کا کردار کیا؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں شاید کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی. بہت تکلیفیں دی ہیں. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے اللہ کے نبی کو آپ کی 23 سالہ زندگی میں اتنا ستایا گیا جتنا حضرت نوح کو 950 سال میں نہیں ستایا گیا. بہت بڑی. تو عقیدہ توحید کے لیے یہ ان نبیوں نے اپنی زندگیاں لگائیں. سوال یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولا تو خالی کھا کے سوتے ہیں. ہمیں اچھا گھر ہونا، دنیا کی محبت ہونا کہاں ہے؟ جذبہ دعوتیش نہیں ہے. جب ہم آ رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا مثالیں میرے ذہن میں آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ننگے بنا کر اٹھا کے ڈال دیے گئے. جب بندہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے تو کیا دیکھو یہ جملہ، انبیاء علیہ السلام عقیدہ توحید پر جم جاتے، پوری کائنات ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. کیسے کھڑی ہو گئی؟ کھڑی ایسے ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا راڈ لگی تھی گھر میں، چھپکلی یا گرگٹ ان کو مارنے کے لیے. لوگ پوچھے مائی عائشہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ اصل میں اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو پورے چرند پرند آگ کو بجھا رہے تھے، مگر یہ گرگٹ کیا کر رہا تھا اور چنگاری تیز کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا مارو اسے. اور جب ننگے بنا کے آگ میں ڈال دیے گئے تو کیا دعا پڑھے انہوں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا پڑھے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑے پہنائے جائیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام. یہ روایت ہے ہی ہے، صحیح ہے، کیونکہ توحید کی خاطر ستائے گئے نا. ہاں اس لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت میں، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت آتی ہے. بہرحال انبیاء علیہم السلام بڑا تکلیف پڑے توحید کے واسطے. ہمارے لوگ حج عمرے کو جاتے اسی کمرے میں رہ کر آتے، انہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ توحید کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیا تکلیف دی گئی. میں پوچھتا ہوں جو لوگ مکے میں اسی کے کمرے میں رہتے، کبھی شعب ابی طالب کی گھاٹیاں یاد آئی کیا؟ شعب ابی طالب میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، 3 سال تک بائیکاٹ، کوئی بات بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. صحابہ تو بولتے چمڑے کو پانی میں بھگو کے کھاتے تھے. ہمارا حل کیا ہے؟ ہمارا حل یہ ہے آرام سے 3 مرتبہ کھانا آتا، کھاتا، ڈکارا لیتے، پڑھ کو آ جاتے. کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے دیکھو میرے استاد، نام نہیں لیتا میں، میرے ایک استاد تھے ابھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور انہوں جو ہے مدینہ کو جاتے ہوئے مجھے ایک بات بول کے بھیجے. وہ بات یہ تھی مدینہ کو گئے، اے سی کے کمرے، فلاں فلاں کے کمرے دیکھ کر جو ہے صحابہ کی تکلیف کو نہیں بھولنا. کیا کیا تکلیف نہیں پڑے. اللہ اکبر. اس دین کو پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کے تکلیف. اللہ کے نبی اسی بولے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان درجے کو پہنچ نہیں سکتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. بلکہ امام احمد کے پاس ایک آدمی آ کر بولتا ہے معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز افضل؟
حالانکہ معاویہ افضل ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں. تو کہا امام احمد نے معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے اس گھوڑے کے پیر میں جو دھول لگتی اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا عمر بن عبدالعزیز، اتنا بڑا درجہ. اور جو آدمی یہ کہتا کہ تابعی افضل ہے، امام احمد تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑا دیتے تھے. تو سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام بڑی تکلیف پڑے. اب دیکھیں روڈ خراب ہے، ہم آئے، مگر حضرات صحابہ کرام کے پاس نہ کار تھی، نہ اے سی گھر تھا، نہ تو جو ہے مطلب میٹھا پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ذرا یو پی ایس بھی شاید ہم لگا لیتے گھروں میں، ماشاءاللہ اتنی سہولت ہے آج، مگر ان کے گھروں میں کرنٹ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی مطلب یہ لائٹاں بھی نہیں تھے. وہ کیسے مطلب دعوت کا کام کیے ہوں گے، سوچنا پڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں جو بولتا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ایسے راضی نہیں ہوتا. یہ تکلیف ہے پڑے تو راضی ہوتا. ہاں یہ تکلیف ہے پڑے تو اللہ راضی ہوتا. وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. اور اللہ کے اولیاء یہ صحابہ اکرام، اللہ کے دوست. یہ بولتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اگر اولیاء کی فہرست سے صحابہ کو نکال دے تو اولیاء ناقص ہو جائیں گے، اتنے بڑے اولیاء ہیں یہ. اچھا مکے میں کیا کیا تکلیف پڑے، خواتین بھی ہیں، ایک دو مثالیں دکھا آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیسا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تھے. دیکھو دعوتی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا. دعوت کا کام میں عورت ساتھ دیتی کیا؟ ماشاءاللہ ہیں، لیکن عورتوں میں اور جذب دعوت پیدا ہونا. عموماً کیا ہوتا، اگر عورت مالدار رہی تو ذرا مستی آ جاتی، اسے بات کرنے کا انداز بدلتا، فخر آتا، غرور آتا، نہیں آنا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو ماشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے نبی کے 25 سال گزاری. بولتے علماء کبھی جو ہے بلند آواز سے بات بھی نہیں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کبھی انہوں نے رسول اللہ کو دبانے کی کوشش بھی نہیں کی. دیکھتے نا معاشرے میں ذرا مالدار عورت ہے تو دباتی، شوہر کو نہیں کرنا. کیسا دعوت کا ساتھ دیا دیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اور ابو طالب یہ دونوں اللہ کے نبی کے سہارے 13 سال میں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھو. یہ مکے مدینے کے پہاڑ ہی نا، وہ پہاڑوں پر چڑھنا آسان نہیں ہے. انڈیا کے پہاڑوں میں چڑھ سکتے آپ، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چڑھانا ہے. وہاں سل کے سکا ہے، وہاں چڑھ نہیں سکتے، اور اس کے لیے ایمانی طاقت چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مکے مدینے کے پہاڑ پہ چڑھنا سل کے جیسا ہے، اس کہاں چڑھیں گے آپ پکڑ کے؟ ایمانی طاقت. ایک مرتبہ شاید وہ غار ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے، ستو اور پانی لے کر. وہ نیچے وہ ختم ہوتا، اللہ کے نبی نیچے آتے. وہ کیسے آتے نہیں معلوم. اللہ اکبر. غار ہرا سے واپس آتے، نیچے آتے تو خدیجہ کیا کرتی، اللہ کے نبی کے پاس جا کر وہ ستو اور پانی لے کے پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو جاتی. روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دیکھ لیے. کسے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. دیکھ لے کے اوپر جا کے بولے یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کو دیکھا میں اب، دیکھو دعوت کی ماشاءاللہ کیسے خوشخبری ہے. کہا بولو اللہ سلام عرض کرتا ہے خدیجہ کو. بہت بڑی چیز ہے. اب مثال طور پر کوئی بڑا آدمی رائل فیملی کا سلام بولا تو یہ مجھے یاد کرے کیا ہم نہیں پوچھتے. ہاں یہ سلام اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بات یہ کہی کہ جنت میں ان کے لیے خاموش پرسکون ہیرے جواہرات اور موتیوں کے گھر کی خوشخبری سناؤ. ماحول پرسکون ہے وہاں گھر کی. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو پرسکون گھر دیا گیا نا جنت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدیجہ نے پوری زندگی میں نبی سے زوردار آواز میں بات نہیں کی، اس کی وجہ سے وہ گھر دیا گیا. ہاں بہت بڑی بات ہے یہ. تو لہٰذا ہر عورت کو خدیجہ کردار ادا کرنا. اگر خدیجہ کردار ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں شوہر محمد کی طرح ملتا ہے. ہاں لیکن وہ بہت کم ہے. ایسے مالدار خواتین مستی زیادہ ہوتی ہے، گرا کے دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں غریب آیا تو اپنے بچوں کو بولتے ہیں پیسہ پیسہ ڈالو کہ فقیر کے ہاتھ کو تمہارا ہاتھ لگنے نہ پائے. بچپن سے غریبوں سے اب مطلب کٹا کے رکھتے ہیں. حالانکہ ویسا نہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دیتے ایسا. تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں خواتین میں بھی. اب دیکھو یاسر کے خاندان والوں کو دیکھا، اب سمیہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. کیا ایمان افروز عورت تھی، کیا یاسر کا ایمان، عمار کا ایمان سب کہاں سے آتا. تو ہمارے اندر اگر جذبہ دعوت رہا نا تو ہمارے ڈی این اے میں آتا ہو. ہاں اگر عورت کے اندر کا جذبہ دعوت ہے، جب بچہ ہوا دودھ پلاتی ہے تو وہ جذبہ دعوت ماں کے دودھ میں جا کر بچے میں آتا ہے. یہی سمیہ، یہی یاسر، یہی جو ہے کون ہیں، عمار رضی اللہ عنہ ہیں.
عنہم ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو بولتے ہیں یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہ دیکھو خاندان کیسا ہے، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر وغیرہ، کیسا ایمان۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر ایک آدمی ایک ایک اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار کیا کہتے ہیں، دو اینٹیں رکھ لیں یہاں، ہاں دو اینٹیں رکھ لیں، کیوں؟ طاقت ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو 2 اینٹیں اٹھاتے ہوتے دیکھا تو یہاں مٹی گری تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ کہا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے بارے میں کہا دیکھو عمار کے سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے۔ کیا ایمان، اللہ اکبر۔ اگر اس کو بولنا ہو تو مناوی رحمہ اللہ ایسا بولتے، ان کے گوشت میں ایمان، ان کے خون میں ایمان، ان کی ہڈیوں میں ایمان، ہر جگہ ایمان ایمان ایمان، ایسا ہے۔ ویسے تھے عمار رضی اللہ عنہ۔ تو کیا ہمارے گھروں میں ختیجہ نام کی عورت، ختیجہ نام ہے مگر وہ کردار نہیں ہے، سمیہ نام ہے مگر وہ دعوتی جذبہ نہیں ہے۔ تو دعوتی جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا، اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے ہمیں کیا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سیرت کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا، نبیوں کی سیرت کو پڑھ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، جذبہ دعوت کیسے ختم ہو رہا ہے دیکھو، جب ہم اپنے بچوں کو کھانے پینے کچھ بھی نہیں آتے، شارٹس دل کو دیالتے، ریلز دل کو دیالتے، ارے ان کو انبیاء کے قصے سناؤ نا، جذباتی بتاؤ نا، جذبہ دعوت کیسے ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، جذبہ دعوت ایسے ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام میں نبی کا تو شاید جذبہ دعوت دنیا میں کسی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایسا ایک تڑپتا دل رکھتے تھے۔ سورہ شعراء میں دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے شروع میں، لعلک باقع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، ایمان نہیں لایا تو ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا، ہود کا، نوح کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا پورا قصہ بیان فرمایا، مگر اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی نبی آپ کا جو جذبہ دعوت ہے کسی کے اندر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جذبہ دعوت رکھتے، آپ کے بیویوں میں آیا ہو، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کی مدد کے بعد مکے میں اگر نہ ہوتی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکے میں جو ہے دعوت کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر جا رہے ہیں، خدیجہ پوچھتی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ بولتے ہیں اصل میں غیر مسلموں کا یہ قافلہ مکہ پہنچا ہے دعوت کے لیے، اگر شاید صبح سویرے نکل جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایسا جذبہ لے کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تھے۔ اور یاد رکھو یہ جذبہ دعوت جو آتا ہے نا، یہ اصل میں جیسے ہم نے کہا ماں باپ سے بچوں میں آتا ہے، خاندانوں میں آتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے داعی بننے کی دعا بھی کرنا ہے۔ اصل میں دعوت کا کام بولا تو لوگ سمجھتے ہیں مطلب میں کار لے کے نکل جاؤں ایسا کروں، نہیں ہے۔ سب سے بڑا داعی امام ہے، جو خطبہ دیتا بڑا داعی ہے وہ۔ اب میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ بھی دعوت ہے۔ یہ کیسے اللہ اکبر، ہر ایک داعی تھا۔ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ ایک تقریر میں بتائے ہیں، پچھلی نسلوں میں ہمارے نسلوں میں فرق یہ ہے، وہ لوگ کیا تھے، جیسے ہی مسلمان ہوتے داعی بن جاتے۔ ہم لوگ داعی نہیں، کھانے کے داعی ہیں، خالی کھانے کے تو بلاتے رہتے۔ دعوت کیسا ہونا، وہ کام کرنا۔ دیکھو 2 مثالیں ہیں، حضرت طفیل بن عمرو دوسی معلوم ہے نا، اسلام لائے اور کان میں روئی رکھ لے کا ہے، وہ سنے، یہ دیکھو آپ جسے سن رہے ہیں نا، اب یہ کان کے راستے سے جا کر دل میں بیٹھتی تو چیز، اسی لیے کان کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں سنے، داعی بن گئے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے قوم کو دعوت دو، گئے طائف میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرے، تو جا کر بولے تو کیا کرے، وہ لوگ جو ہے مارے حضرت عمہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو۔ تو انہوں آ کر نبی سے بولے یا رسول اللہ آپ مجھے داعی بنا کے بھیجے مگر یہ لوگ مجھے مارے، تو اس کے لیے کیا کر دو، آپ بددعا کر ڈالو۔ آپ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا، آپ دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو مار کھا کے بھی بولتے ہیں اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے کے میرے پاس لے آ۔ اللہ کی نبی نے طفیل بن عمرو دوسی کے شکایت پر ان کے حق میں ماشاءاللہ دعا فرمائی۔ دعا کا نتیجہ کیا ہوا دیکھو، وہ دعا کا نتیجہ ہوا، علماء بولتے وہ دعا ابو ہریرہ کو لگی۔ کس کو لگی؟ ابو ہریرہ کو لگی۔ اور ابو ہریرہ تقریباً یہ واقعے کے کئی سال بعد 7 ہجری میں مسلمان ہو کر نبی کے پاس آتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو تھے نا، وہ انڈیا کو آئے نا، محمد قاسم انڈیا کو جو آئے، بولتے انڈیا والوں کو بھی نبی کی دعا لگ گئی ہے۔ ہاں نبی کی دعا لگی، اس لیے ہم مسلمان ہیں انڈیا میں۔ نبی کی دعا محمد قاسم کو لگی،
محمد بن قاسم انڈیا کو ہے سندھ میں، الحمدللہ انہوں نے اسلام پھیلا ہے، کیرلا میں بھی آیا، پوری دنیا میں ماشاءاللہ اسلام پھیلا، سمجھ میں آ رہا دیکھو۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھو ایک دوسری دو تین مثالیں ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، سنے ہوں گے مثال آپ لیجیے، اگر یہ مثال سن لیے نا دعوت کا جذبہ بہت آتا ہے۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کے پاس جو ہے وہ لگانا اللہ کے راستے میں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ لگاؤ، اگر آپ کے پاس افراد ہے تو افراد لگاؤ، آپ کے پاس کار ہے تو کار لگاؤ، آپ کے پاس مشورہ ہے تو مشورہ لگاؤ، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دیں، اسے بولتے دعوت۔ اسی لیے کہا دیکھو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، آپ نے کہا اے ابو امامہ جا کے اپنے گھر والوں کو دعوت دو، اچھی مثال ہے، توجہ سنیے آپ۔ یہ بولے جاؤ دعوت دو، نکلے گئے تو کیا کرے؟ پوری قوم والے مارے مل کے، ان کے پوری قوم والے مل کے ان کو مارے، لو لہان ہو گئے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ آ کر جو ہے ایک درخت کے نیچے سو گئے، صحیح ہے میری بات، علامہ البانی یہ صحیح بتائیں، آ کے سو گئے، لہو لہان ہو گئے نا۔ تو تھوڑی دیر بعد کیا کریں؟ آپ کسی کو مارے تو ہم کیا کرتے؟ جا کے معافی مانگ لیتے، تو وہاں شاید قوم کے لوگوں کو پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی کہ کیسے کیے نا ہم لوگ، تو تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آئے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سنے کہ اس سے پہلے واقعہ آئی ہے، لے کر آئے کھانا لے کر آئے، ابو امامہ کو تلاش کرے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، بولے معاف کر دو ہم نہ کھانا کھا لو۔ دیکھو دعوت کے راہ میں نکلا تو کیسے غیبی مدد ہوتی ہے۔ ابو امامہ بول رہے تمہارے کھانے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں بھوکا پیاسا نہیں ہوں، یہ دیکھو میں بھوکا پیاسا نہیں ہوں، یہ بولے ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خواب میں دودھ پلایا۔ تو اسے سمجھ میں آتا ہے غیب سے مدد آتی ہے دعوت کا کام کرنے کا، بس جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہر جگہ دعوت کا کام ہونا، آپ بازار میں ہیں دعوت کا کام کرو، آپ استاد ہیں دعوت کا کام کرو، آپ بزنس مین ہیں دعوت کا کام کرو، ہر جگہ ہر ایک آدمی جہاں جہاں ہے وہ دعوت کا کام کرنا۔ دیکھتے نہیں عیسائیوں کو سے تو بھی سگنل پہ گاڑی کھڑی جاتی، پہلے گلاس نیچے کے رسد دیتا انگلش، کیا ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس دعوت کٹ رکھنا ہمیشہ اپنے ساتھ ضرور رکھنا، بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں کیا کیا رکھنا؟ حصن المسلم رکھنا، انگلش اردو وہ بھی تمل نہ کوئی بھی ترجمہ، مطلب خالی ترجمہ رہتا، دیکھو اس میں قرآن لکھو نہیں رہتا، وہ بھی اپنے ساتھ رکھنا، بس گفٹ۔ غیر مسلموں کے شادیوں میں جاتے اسٹیج پہ کھڑ کو فوٹو پکڑنے آتا، مگر کیا بھی دینا نہیں آتا نا، خوشی کے موقع پر دیے تو ماشاءاللہ کتنا اثر ہوتا معلوم اس کا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہندوستان کے دعوتی ماحول میں سب سے اہم